کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب بھی موجود ہیں جو بھی عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں، ابھی کارکنان سے خطاب کر رہے تھے جو 2 اکتوبر کو انہوں نے شہر کو لاک ڈاؤن کرنے کی جو اعلان کر رکھا ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب، حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انہیں جو طاقت فراہم کرتا ہے اس کے تحت وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کی حفاظت اور امن و امان کا جو قیام ہے اس کے لیے تمام طاقت کا استعمال کریں گے۔ تو گورنمنٹ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ نے جو 2 تاریخ کو اعلان کر رکھا ہے اس کے حوالے سے کیا لائحہ عمل ابھی تک بنایا گیا ہے؟ دیکھیں، ایک جو سٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں حکومت کی، یہ سٹیٹمنٹ تو میں تو حکومت کی بھرپور حمایت کروں گا اس میں، جو آئین کے تحت اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جو پچھلے 3 دن سے آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے، قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے، کورٹ آرڈرز کی دھجیاں اڑا رہی ہے حکومت، اس کا اختیار ان کے پاس آئین میں نہیں ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر پارلیمانی ہے۔ وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں، ان کو کون روکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ ان کو آپ احتجاج کے حق سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کچھ قواعد دیے کہ اس طریقے سے کیے جائیں۔ مجھے یہ بتائیں کون سے اسلام آباد کی بلڈنگ پہ قبضہ کیا پچھلے 3 دن میں؟ کون سے اسلام آباد کے سکولوں کو بند کیا پی ٹی آئی نے؟ کون سے اسلام آباد کے ہسپتالوں کو بند کیا؟ ہاں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسلام آباد کی کس کس سڑک پر حکومت نے بندش لگائی۔ کون اسلام آباد کے شہریوں کا آنے جانے کا آمد و رفت کے حق کو حکومت نے سلب کیا؟ اسلام آباد میں اس وقت کنٹینر کہاں حکومت نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جناب، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ضرور آپ کام کریں، آپ کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے۔ یہ جو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں، اس کی آپ کو قوم تنخواہ نہیں دیتی۔ اسد بھائی، آپ نے قانون کی بات کی تو میں اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہے کہ انہیں جو احتجاج کا حق ہے اسے کرنے کی اجازت دی جائے، کوئی اسے نہیں روک سکتا، چونکہ آرٹیکل 19 کے تحت یہ بات ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہائی کورٹ کی جانب سے قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں کہ ایک مخصوص ایریا جو دیا گیا ہے کہ صرف یہاں پر احتجاج کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی احتجاج نہیں ہوگا اور نہ ہی شہر کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ 2 تاریخ کو شہر کو لاک ڈاؤن کریں گے، تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے تو اب اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، فرق دونوں پارٹیوں کا یہی ہے کہ نون لیگ کو جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ پسند نہیں آتی نا، تو وہ اپنے گنڈے بھیج کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرا دیتے ہیں اور چیف جسٹس کو اپنا کورٹ چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جہاں ہمارے خیال میں کوئی سخم رہ گیا ہو قانون کے فیصلے کے اندر، عدالت کے فیصلے کے اندر، تو اس سے جو ہائر اتھارٹی ہے اس کے اوپر اپیل فائل کرنے کا میری ہم لوگوں کی جو ہے مشاورت ہوئی، سینئر لیڈرشپ کی، پھر وکلاء کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ ہماری 3 اپیلیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور وہ کل جو ہے کورٹس کے اندر فائل کر دی جائیں گی۔ ہم قانون کے رستے پہ چلتے ہیں۔ میں صرف دوبارہ یاد دلا دوں کہ اس وقت ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے اس ٹی او آر، متفقہ ٹی او آر کے مطابق، جس میں بل پارلیمان کے اندر پیش کیا گیا، جو سینٹ جس کو پاس کر چکی ہے۔ ہم تو قانون آئین